میں ایک مرتبہ ایک ادارے میں گیا تو بعض لوگ اعتراض کرنا جانتے ہیں، اعتراض سہنا نہیں جانتے. اور آپ یقین فرمائیے جتنے لوگ ہیں نا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، فرقہ واری نہیں پھیلانی چاہیے اور بہت یوں رہنا چاہیے، سب سے زیادہ متعصب یہ لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ متعصب. میں ایک دو مثالیں دوں گا تو آپ ہضم نہیں کر پاتے، اس لیے پھر میں مثالیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ کو ہضم نہیں ہونی نا، آپ نے آج میسج کرنا ہے، کل کسی نے میسج کرنا ہے، کسی نے اپنے لیڈر کو اپنے مدرسے میں اپنی خانقاہ میں، ہر کسی نے کہنا ہے ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے. دل تھوڑا سا بڑا رکھنا چاہیے. اب ایک ادارے میں تھے تو ان نے مجھے کہا کہ جب آپ نے دین کا کام کرنا ہی تھا تو جماعت کا نام رکھنے کی ضرورت کیا تھی، ویسے کر لیتے. میں نے کہا جب آپ نے بچوں کو پڑھانا ہی تھا تو مدرسے کا نام رکھنے کی ضرورت کیا تھی، ویسے ہی پڑھانا شروع کر دیتے. اب بتاؤ، دنیا میں کوئی آپ کو مولوی ایسا ملے گا کہ جو کسی علاقے میں حفظ کا مدرسہ بنائے اور اپنے مدرسے کا نام نہ رکھے؟ کوئی ملے گا؟ ہر بندہ رکھتا ہے. دنیا میں کوئی پیر ملے گا جو خانقاہ بنائے تو اپنی خانقاہ کا نام نہ رکھے گا؟ اور میں نے کام کر جماعت کا نام رکھ لیا ہے تو اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے، بس امیر بننے کا شوق ہے. میں نے کہا مجھ پر وہ اعتراض کرے جو خود یہ کام نہ کرتا ہو. بکری، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوتا ہے دمبا، ایک ہوتی ہے دمبی. دمبی کہتے ہیں جس کے پیچھے بڑی لاٹ ہوتی ہے نا، بڑا سا گوشت پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے. تو ایک دن دمبی نے کھال کراس کیا، جہاں سے پانی گزرتا ہے، نالا کراس کیا. جب چھلانگ لگی تو دمبی اٹھ گئی. جب دمبی اٹھ تو اس کو پیٹھ ننگی ہو گئی. تو بکری نے تالیاں ماری، شرم نہیں آتی آج پیٹھ ننگی ہو گئی ہے تیری، دیکھو پیٹھ ننگی ہو گئی ہے، دیکھو پیٹھ ننگی ہو گئی ہے، بڑی دمبی لے کے پھرتی ہے، آج تو ننگی ہو گئی. اور کسی نے کہا اس نے چھلانگ لگائی تو آج ننگی ہوئی، تیری دم تو ہمیشہ اوپر ہوتی ہے. اب دیکھو بکری کی ہر وقت ننگی ہے، اس کو اپنی نظر نہیں آتی، اور دمبی نے ایک بار چھلانگ لگائی تو نظر آ گئی، دیکھو ننگی ہو گئی ہے. میں نے کہا تم نے 100 مدرسے بنائے، نام رکھ لیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تم نے جماعت بنا کے 100 یونٹ بنا لی ہے، ہر یونٹ کا نام لکھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ہم نے دنیا میں ایک ہی نام رکھا ہے تو آپ کو اعتراض ہے، اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے. کبھی میں نے اعتراض نہیں کیا، تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اور پھر کیا ہے، یہ مناظر ہیں، یہ شرارتیں کرتے ہیں اور یہ باز نہیں آتے. ہم تو آپ کو بھی کچھ نہیں کہتے اور آپ ہمیں سب کچھ کہتے ہیں، پھر ہم باز نہیں آتے یا آپ باز نہیں آتے؟ وہ سمجھ یہی بات میری آپ کو. میں ایک مدرسے میں گیا اور یہ تبلیغی مدرسہ تھا بہت بڑا. میں جہاں بھی ہو، مدرسہ تبلیغی ہو، جمعیت کا ہو، کسی کا ہو، میں جاتا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا میں مدارس کو اپنے گھر سمجھتا ہوں. گھر والے نہ چاہیں تو بچے پھر بھی گھر میں جاتے ہیں. میں جاتا ہوں کسی بھی علاقے میں ہو. میں مدرسے میں گیا تو اساتذہ بیٹھ گئے. میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھ پر سوال بہت کرتے ہیں اور میں ان سوالات کو انجوائے کرتا ہوں. میں خوش نصیب ہوں، چلو میری ذات ایسی ہے جس نے امت کو کسی کام میں تو لگایا ہوا ہے نا، مصروف تو ہے نا، فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے. تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں مولانا صاحب آپ مناظرے کرتے ہو. حالانکہ میں نے کل بتایا آپ کو میں نے کبھی مناظرہ نہیں کیا، یاد ہے؟ میں نے کبھی نہیں کیا. جو کہنا جی مناظرے کرتا ہے، کوئی اس کا مناظرہ دکھاؤ. نہیں دکھاتے تو پھر میں مناظرے کہاں کرتا ہوں؟ ہمارا تو ہر بیان ویڈیو میں آتا ہے، تو مناظرے ویڈیو میں نہیں ہوں گے، دکھاؤ کہیں ہے تو. خیر ان نے اپنے جو ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے، تو ان نے کہا جی وہ کہتے ہیں مناظرین سے بچو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں مناظرین سے بچو اور تم مناظرے کرتے ہو. میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں بچو، آپ کے حضرت بھی کہتے ہیں بچو. میں کہتا ہوں قادیانی سے بچو، رافضی سے بچو، غیر مقلد سے بچو، بدعتی سے بچو، ملحد سے بچو، مماتیوں سے بچو. میں کہہ رہا ہوں نا بچو. اور وہ کیا کہتے ہیں کس سے بچو؟ جی مناظرین سے بچو. میں نے کہا یہ کہنا کہ بچو، اگر یہ فرقہ واریت ہے وہ میں بھی پھیلا رہا ہوں، آپ کے بزرگ بھی پھیلا رہے. اگر یہ کہنا بچو اس سے امت تقسیم ہوتی ہے تو میں بھی کر رہا ہوں تو وہ بھی کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا بچو اس سے امت ٹوٹتی ہے تو وہ بھی توڑ رہے ہیں، میں بھی توڑ رہا ہوں. یہ کہنا جی فلاں سے بچو اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی پھیلا رہے ہیں، میں بھی پھیلا رہا ہوں. بھئی یہ کہنا بچو اس سے امت جڑے گی کبھی نہیں، تو دونوں مجرم ہیں نا. میں نے کہا ہم دونوں میں بڑا مجرم کون ہے؟ یہ فیصلہ آپ مدرسین سے میں نے آج ہی لینا ہے. دلائل میں دے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں کہتا ہوں گمراہ لوگوں سے بچو، بد عقیدہ سے بچو. وہ کہتے ہیں نہیں
جن کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن کام کرنے کا طرز ٹھیک نہیں ہے، مناظر ہے، ان سے بچو۔ تو میں کن سے بچا رہا ہوں؟ باطل سے یا اہل حق سے؟ جی کیسے؟ باطل سے۔ اور وہ کس سے کہہ رہے ہیں بچو؟ اہل حق سے۔ میں کہتا ہوں ان سے بچو جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ان سے بچو عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن طرز ٹھیک نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو گرفت ہوگی وہ عقیدے غلط ہونے پر ہوگی یا طرز غلط ہونے پر ہوگی؟ اگر ایک شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کی رائے ہو کہ کام کا طریقہ یہ ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہو کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ تو رائے کا اختلاف ہوا نا۔ آپ تو کہتے ہیں رائے میں برداشت کرنا چاہیے، تو ہمیں بھی برداشت کرو۔ آپ نے غیروں کو کر لیا، اپنوں کو کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مولانا میں نے آپ سے فیصلہ سوال آپ نے کیا ہے، اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ بات کہنا غلط ہے تو میں بڑا غلط ہوں یا آپ کے بزرگ بڑے غلط ہیں؟ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا تو بات کرو نا یا بات ٹھکانے لگاؤ، یا بات کرو نا یا بات ٹھکانے لگاؤ۔ میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی ہے، میں آج بھی آپ کے سامنے یہ بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی تک پوری دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو میرے سامنے بیٹھ کر مجھ پہ تنقید کرے۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھ کر، میں کمر کے پیچھے کی جواب نہیں دیتا، میرے سامنے بیٹھ کر کے تیرا کام ٹھیک نہیں، طریقہ ٹھیک نہیں، تیری ذات ٹھیک نہیں، ادارہ ٹھیک نہیں، میرے سامنے بیٹھ کر کے مجھے سمجھاؤ، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھانے کے دو ہی طریقے، آپ بولتے جاؤ میں چپ رہ جاؤں تو ٹھیک ہے، یہ سمجھانا نہیں، یہ نصیحت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کرو، ہم سنتے ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں جی ہم پوری بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو پوری بات تب سمجھ آئے گی جب آپ ہماری سنو گے، پھر ہمیں سناؤ گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی ہم ٹھیک ہیں غلط ہے۔ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میری اس گفتگو کا معنی بھی آپ نے کیا لینا ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے، میں کسی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے اس کو کس پہ فٹ کرنا ہے، کس پہ فٹ کرنا ہے، جس پر آپ کا جی چاہے فٹ کرے، آپ کو کھلی آزادی ہے۔ ہم آپ کو منع نہیں کرتے، نہ آپ کو روکتے ہیں۔